دن کے 11 بج رہے تھے۔ ہمارے گھر میں معمول کے مطابق عجیب سا سناٹا اور ہلاکی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف اس وقت ماں اور دادی ہی ہوتی تھیں۔ میرے ابا تو اکثر گھر سے باہر ہوتے تھے۔ مجھے ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ میں باہر کھیل رہی تھی کہ اماں نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹی جاؤ، جا کر اندر کمرے میں سو جاؤ۔ اماں نے دروازے کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے کہا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اماں، کوئی آ رہا ہے کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو انہوں نے میرے منہ پر انگلی رکھ دی۔ کوئی نہیں آ رہا، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اماں نے غصے میں کہا تو میں اندر والے کمرے کی طرف چلی آئی۔ تھوڑی دیر بستر پر لیٹنے کے بعد محسوس ہوا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مارے تجسس کی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، صحن میں اماں کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے حلیے سے یہ کوئی پیر فقیر لگتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس ایک بڑا سا ٹوکرا تھا اور وہ اماں کے کافی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اماں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جا کر سو جاؤ۔ پھر میں دروازے سے نہ ہٹی تو اماں نے آ کر دروازہ خود ہی بند کر دیا اور مجھے اندر جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ خیر، اماں کی رازداری قائم رہنا تھی سو وہ قائم رہی۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ نیند کی آغوش میں کھوئی تو شام کے تقریباً 6 بجے میری آنکھ کھلی۔ آسمان کا رنگ سرمائی ہو چکا تھا۔ آج گھر میں عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کیا تبدیلی تھی میں جان نہیں پائی۔ باہر صحن میں دھوئیں کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ اماں شام کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ دادی، جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، چارپائی پر بیٹھے اماں کو کھانا جلدی پکانے کا حکم صادر کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابا بھی لڑکھڑاتے ہوئے گھر آ گئے۔ ان کے گھر آنے کا وقت یہی ہوتا تھا۔ گاؤں میں عموماً لوگ 7-8 بجے سو جاتے ہیں۔ ابا بھی تقریباً سونے سے گھنٹہ پہلے ہی گھر آیا کرتے تھے۔ یہ تو ان کا معمول تھا۔ اماں کو میں نے کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ابا کو نشے کی عادت ہے، اس لیے وہ گھر لیٹ آتے ہیں۔ خیر، ابا گھر آئے تو اماں کے مزاج یکسر بدل گئے۔ نہ جانے کیوں آج وہ بڑی بڑبڑا رہی تھیں اور گھبرائی ہوئی بھی تھیں۔ ابا کے آتے ہی انہوں نے باہر صحن میں چارپائی بچھا دی۔ آج گرمی ہے، ادھر ہی سو جاؤ۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ ابا چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ اماں نے روٹی ان کے سامنے رکھی اور مجھے گھورنے لگی، یعنی کہ اشارہ واضح تھا کہ میں بھی کھانا کھا کر اندر چلی جاؤں۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہر وقت مجھے کمرے میں بند کیوں رکھنا چاہتی ہے۔ خیر، میں کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں امی بھی فارغ ہو کر میرے پاس آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی کمرے کی بتی گل کر دی۔ بیٹا، آج تم یہیں سو جاؤ۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں ماما، مجھے بھی اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں نے اپنی ماں سے لیٹتے ہوئے کہا۔ ایسے میں مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں سے کوئی سرد سی چیز ٹکرا رہی ہے۔ اماں، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہے؟ میں نے ماں سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تو سو جا۔ اس کے بعد مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی کھٹ پٹ سی موجود ہو، کچھ عجیب سا شور، کچھ ہلچل۔ اماں، لائٹ آن کر دو نا، مجھے لگتا ہے کہ کمرے میں چوہا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہے، تو سو جا، کہا نا۔ اماں نے مجھے پیار سے بہلانا چاہا، لیکن میں اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ خیر، بڑی مشکلوں سے مجھے نیند آئی۔ صبح اٹھی تو گھر میں معمول سے بڑھ کر سناٹا تھا۔ ہمارا گھر تو پہلے ہی سائیں سائیں کرتا تھا۔ آج اٹھ کر دیکھا تو گھر سے اماں بھی غائب تھیں۔ کمرے میں کپڑے بکھرے ہوئے تھے، الماریوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے، جبکہ کھڑکیاں دروازے احتیاطاً بند کر دیے گئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، کمرے کے فرش پر عجیب طرح کی کالک سی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کبڈی کھیل کر گیا ہو۔ باہر صحن کا بھی یہی حال تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے وحشت ہوئی۔ دادی تو معذور تھی، وہ ہر وقت چارپائی پر ہوتی تھیں۔ آج جا کر دیکھا تو وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ ابا تو صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اف خدایا، کوئی جنگی جانور آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے دل نے سوچا۔ جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد اماں گھر میں داخل ہوئیں تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، بیٹی تو تیار ہو جا، آج میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی اور تجھے تیری پسند کا کھانا کھلاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نئے سلے ہوئے کپڑے پہنائے، مجھے میری پسند کا کھانا کھلایا اور پھر مجھے یوں دیکھنے لگیں جیسے آج آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ آج اپنا آپ بڑا خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ خیر 4-5 گھنٹے بعد ایک اداس شام ہمارے آنگن میں اتری۔ آج اماں کے اندر بدلے ہوئے تیور تھے۔ وہ اندر باہر اٹلائے ہوئے پھر رہی تھیں۔ ان کا یہ انداز میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی تھی وہ اکثر گمسم اور پریشان سی رہتی تھیں۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے آئیں، کہنے لگیں، بیٹی آج میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، کسی بات پر مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، تمہیں جواب بھی نہیں ملے گا۔ اماں نے پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا۔ جی اماں، کہیں کیا بات ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی ٹھوری کے نیچے رکھا اور کہا، اور میں دلچسپی سے اماں کو دیکھ رہی تھی جو آج بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے ان کا بناؤ سنگھار واضح ہو رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ بیٹی آج تم یہیں سونا اور کوشش کرنا کہ جب تمہارے ابا گھر آئیں تو بھی تم کمرے میں ہی رہنا، باہر نہیں آنا، سمجھ گئیں؟ اماں نے مجھے پیار سے کہا۔ ویسے بھی آج وہ میری اتنی فرمائشیں پوری کر چکی تھی تو آج ان کی بات ماننے کو دل چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ اماں کا اشارہ پاتے ہی میں اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ اور دادی باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ کمرے میں آ کر میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میری آنکھوں پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ نیند کی وادی میں کھونے سے پہلے مجھے واضح محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگ رہا ہے۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ اماں کی ہدایت ایسی ہی تھی، کوئی ہلچل نہیں تھی، شاید ابا گھر نہیں آئے تھے۔ اماں جلدی کمرے میں آ گئیں، دادی بھی تقریباً سو گئی تھیں۔ اماں نے آتے ہی کمرے کی بتی بجھا دی اور باہر کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کی صحن کی طرف نظر لگی ہوئی تھی۔ میں بار بار ان کی بے چینی دیکھتی کیونکہ میں نیند سے کب کی بیدار ہو چکی تھی۔ اماں کا بے چین رویہ مجھے بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کئی دنوں سے بات تک نہیں کر رہی تھیں، یا شاید انہیں میری پریشانی کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی سب کے بیچ مجھے نیند آ گئی اور میں نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں ٹارچ کی تیز روشنی میری آنکھوں سے ٹکرائی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا ٹارچ پکڑنے والا ایک لمبا ترنگا آدمی تھا۔ پہچان نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بول بھی نہیں پائی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور اس آدمی کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں میں سوئی ہوئی تھی، جس جگہ مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ وہ شخص وہیں رک گیا اور اماں مجھے اٹھاتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگیں۔ اماں کی اس عجلت نے مجھے حیران کر رکھا تھا۔ اماں بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں تو سامنے سے ابا حضور آتے نظر آئے۔ ابا کی چال آج بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ ابا کو دیکھتے ہی اماں حواس باختہ ہو گئیں۔ یہ مجھے لے کر جلدی سے اندر کی طرف بھاگیں کہ اتنے میں وہ آدمی باہر آ گیا۔ اماں پھر سے باہر کی جانب بھاگیں۔ باہر ایک پرانی سی جیپ کھڑی تھی۔ اماں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اب اس حد تک تو میں صورتحال کو سمجھ گئی تھی کہ چپ چاپ بیٹھی رہوں۔ اماں مجھے لے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں اور وہ آدمی گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی فراٹے بھرتی روڈ پر چلنے لگی۔ گاڑی کی لائٹ میں نے آخری بار ابا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ شاید بھاگتے ہوئے ہماری جیپ کی طرف آ رہے تھے، لیکن شاید وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ جیپ چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئے۔ اب جیپ کا اندر جانا مشکل تھا۔ تب وہ آدمی جیپ سے اترا اور اماں کو بھی اترنے کا کہا۔ اماں مجھے لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ عجیب اجنبی جگہیں تھیں جہاں پر میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ یہاں پر گھر بھی بڑے بڑے تھے اور لوگوں کا طرز زندگی بھی کافی عالیشان لگتا تھا۔ اماں مجھے لے کر اسی طرح کے عالیشان بنگلے میں داخل ہو گئیں۔
آج کے حساب سے وہ مجھے ایک معمولی سا گھر لگتا ہے، لیکن جیسے اس زمانے میں ابا کا گھر ہوا کرتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ گھر کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ اب یہ رات کا آخری پہر ہوگا۔ ہم لوگ گھر کے اندر آئے تو اماں نے مجھے آتے ہی ایک نرم گرم بستر پر لٹا دیا، جو اتنا مخملی اور ریشمی تھا کہ مجھے اس پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ اپنے پہلو میں اماں کو دیکھ کر سکون کا ایک احساس میرے دل میں اتر گیا۔ اماں ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولیں، بیٹی فکر نہیں کرو، ہم جہاں بھی آئے ہیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اٹھایا۔ ان کی بات میں سمجھی نہیں تھی۔ خیر یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ زندگی کتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر لوٹے سے پانی استعمال کرنے والا انتظام نہیں تھا، بلکہ واش روم میں ہر جگہ پر نلکے لگے ہوئے تھے جن میں خود بخود پانی آتا تھا۔ میں گاؤں کی زندگی کی ستائی ہوئی تھی۔ میری عمر اس وقت 8-9 سال تھی، مگر پھر بھی میں زندگی کی آسائشات کا لطف اٹھانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی۔ ابا سے تو میں پہلے بھی نہیں ملتی تھی، وہ بھی مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتے تھے۔ میں ابا کا چہرہ رات گئے تک ہی دیکھ پاتی تھی، جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتے تھے یا پھر صبح سویرے جب وہ گھر سے نکل رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ میرا ابا سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجال ہے جو انہوں نے مجھے کبھی ایک بار بھی پیار کیا ہو۔ میں دن رات اسی طرح تڑپتی رہتی تھی، کوئی میری تنہائی مٹانے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ محلہ بڑا خوبصورت تھا، یہاں کے لوگ بڑے سلجھے ہوئے لگتے تھے۔ اب میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں ہر وقت میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جس اجنبی کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے وہ بھی کبھی کبھی اس گھر کا چکر لے لیا کرتا تھا۔ اب میں انہیں فراز انکل کہنے لگی تھی۔ تقریباً کافی دن گزر جانے کے بعد امی نے مجھ سے کہا کہ اب سے تمہارے پاپا فراز ہیں۔ خاصی حیرت ہوئی، مگر پھر بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ میں فراز انکل کو فراز ابو کہنے لگی۔ اسی دن شام کو ہمارے گھر کچھ آدمی آئے۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے، جبکہ 5-6 لوگ اور بھی تھے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جو بار بار اماں کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مولوی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی دعا کرنا شروع کر دی اور کچھ لمحوں کے بعد وہاں بیٹھے مہمانوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اماں کا آج نکاح ثانی ہو گیا تھا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اس وقت میں شادی کا مفہوم تو نہیں سمجھتی تھی، ہاں، مگر اتنا جان گئی تھی کہ اماں نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ اب میرے ابو فراز انکل ہیں۔ خیر میں یہاں پر پھر بھی بہت خوش تھی، کیونکہ زندگی کی ہر آسائش مجھے میسر تھی۔ اماں مجھ پر خاص توجہ دینے لگی تھی۔ فراز انکل مجھے خوش رکھتے تھے۔ میں اس گھر میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی رہی تھی۔ اماں مجھے باہر کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دیتی، مگر میں کبھی کبھار چھپ کر باہر نکل جاتی۔ ایک دن یوں ہی گلی میں آئس کریم لینے گئی، واپس آ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا جو کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس آدمی کو کہاں دیکھا یہ نہیں جانتی۔ مجھے کچھ دھندلا سا عکس ذہن میں یاد آ رہا تھا۔ بہرحال میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھا اور میرے ننھے سے وجود کو اپنی آئینی گرفت میں مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں چیختی بلکتی رہ گئی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میری نگاہوں نے آخری منظر یہ دیکھا کہ دروازے کی اوٹ سے جھانکتی چیختی میری ماں مجھے دیکھتی ہی رہ گئی اور وہ آدمی گاڑی میں بھر کر مجھے وہاں سے لے گیا۔ راستے بھر میں چیختی چلاتی رہی، اسے پوچھتی رہی کہ تم کون ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ تقریباً 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر اس گھر سے قدر بہتر تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ آدمی مجھے شفقت سے اندر لے کر گیا۔ اس نے مجھے کچھ خواتین سے بھی ملوایا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ میرے اپنے ہی ہیں، میرے رشتے دار، یعنی کہ میرے چاچا کا گھر ہے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں تو میرے دل نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں رہنے کے لیے کیا وجہ کافی ہے، کیونکہ میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں یہاں آ کر بہت پریشان تھی، بار بار اپنے چاچا سے کہتی کہ مجھے امی کے پاس واپس چھوڑ آئیں، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے تم ہمارا خون ہو اور ہم تمہیں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے جو تمہیں غیر مرد کے پاس رکھے۔
کل کو تم بڑی ہوگی، 100 معاملات ہوں گے، سمجھ میں آئے گا کہ سوتیلا باپ کیا ہوتا ہے۔ چاچا کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ ویسے بھی یہ گھر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، میں یہاں آ کر اتنی پریشان نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل لگ گیا۔ میں نے امی کے پاس جانے کی ضد چھوڑ دی، لیکن ان سالوں میں ضد ہی نہیں چھوڑی۔ شاید اماں بھی میرے دل و دماغ اور ذہن سے اتر گئی تھیں۔ مجھے اماں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں تھیں۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور کسی اور کے ساتھ پیار رچا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی معذور ساس اور آوارہ شوہر کو خدمت سے ٹھیک کرتیں، ان کا دل موہ لیتیں، لیکن انہوں نے تو اپنی الگ ہی مسجد بنا لی۔ ددیال والوں کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں امی کے خلاف نفرت بھر جاتی۔ اب تو میں ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ان کے پاس جا کر رہنا تو دور کی بات تھی۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں 18 کے سن میں داخل ہوئی تو چچا نے میرے رشتے کی فکر پالی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سب عرصے میں میرا باپ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ بات اگرچہ اذیت ناک بھی تھی، مگر اس سے زیادہ مشکل تھی۔ اگر میرا خاندان اتنا ہی اچھا ہے تو میرا باپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ یہ بات کئی بار میں نے اپنے چچا سے پوچھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر میری شادی ہو گئی اور میں حیدرآباد آ گئی۔ میرا آنا جانا اکثر ہی گھر لگا رہتا تھا، کیونکہ میرے شوہر جانتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کافی جذباتی وابستگی ہے۔ وہ مجھے اکثر ٹرین پر چڑھانے آ جاتے تھے تاکہ میں آرام سے میکے میں کچھ دن گزار سکوں۔ رفتہ رفتہ میرا دل بھی لگ جائے گا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مجھے کالی چادر میں لپٹی ایک عورت نظر آئی۔ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خود انسان نہیں بدلتا جتنا کہ بڑھاپا انسان کو بدل دیتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورت مجھے غور سے دیکھ رہی ہے۔ میں بھی اسے پہچان گئی تھی۔ ماں کے چہرے کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ میں ان کو دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر چکی تھی۔ شاید اب بھی ان کے اتنے عرصے بعد سامنے آنے کے باوجود بھی دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عورت کی بے وفائی مرد کو ہی نہیں بلکہ عورت کی اولاد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بدگمان کر دیتی ہے۔ میں نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کیا، لیکن ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ غالباً وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ نے جو ابو کے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور نہ کہ آپ کو معاف کروں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھ سے التجا کی، کہنے لگیں تم ایک بار میری بات سنو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ اتنے عرصے بعد مجھے اپنی حقیقی ماں ٹرین میں ملی۔ اماں کے ساتھ گزرے وہ وقت یاد آ گئے تو میں نے بھی ان کی بات سننے کی حامی بھر لی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ امی کی منگنی بچپن میں احمد فراز نامی شخص سے ہو چکی تھی۔ احمد فراز ابو کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ یہ لوگ بھی کافی امیر و کبیر تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ابا نے خاندانی دشمنی کی آڑ میں آ کر معمولی سی بات پر رشتہ توڑ دیا، حالانکہ اس بات پر رشتہ توڑنا بنتا نہیں تھا۔ اس بات سے احمد فراز اور میری امی بہت دل برداشتہ ہوئیں۔ بچپن کی منگنی تھی، اپنا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہمیشہ دیکھا تھا، پھر اچانک یہ فیصلہ بدلنا کسی طور پر بھی منصفانہ بات نہیں تھی۔ بالآخر رحمت فراز کی غیر موجودگی میں اماں کی شادی ایک معمولی سے آدمی کے ساتھ کر دی گئی، جس کی ماں معذور تھی اور وہ خود شرابی تھا۔ ایسا صرف اس لیے کیا تھا کہ سب کچھ امی کی بھائیوں کی ملی بھگت تھی۔ امی کو جان کر ایسے گھر میں بیا گیا جہاں سے وہ اپنی جائیداد کا حق بھی کبھی نہ مانگ سکے۔ ان کا شوہر اس قدر کمزور اور مڑیل تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اذیت تھی۔ امی کے بقول ان کے شوہر نے انہیں کبھی خوش نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ نشہ کر کے گھر آتے تھے اور انہیں مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ امی نے مشکل سے گزارا کیا، پھر ایک دن انہیں فراز مل گیا۔ فراز پھیری والے کے روپ میں ان کے گھر تک آ گیا تھا۔ فراز احمد نے امی کو بتایا کہ وہ آج بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ شادی سے پہلے کرتا تھا۔ امی نے فیصلہ کرنے میں دیر اس لیے نہ لگائی کیونکہ ان کی ازدواجی زندگی پہلے سے بہت متاثر تھی۔ تبھی امی نے اپنے پرانے منگیتر کی پیشکش پر غور کیا اور پھر ابا کا گھر چھوڑنے کی ٹھان لی۔ ان کے گھر کا سارا نظام ویسے بھی اماں ہی دیکھتی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا زیادہ تر قیمتی سامان اور اپنی ضروری اشیاء احمد فراز کے ذریعے اس کے گھر میں منتقل کر دیں۔
اماں کے پاس آخری اثاثہ ان کے زیورات والا صندوق جو تھا، جو انہوں نے سوچا کہ اگر وقت ملا تو یہ بھی لے کر بھاگوں گی، نہیں تو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ آخر یہ اماں کا حق تھا۔ تبھی اماں ابا کی نظروں سے بچنے کے لیے مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی تھیں اور ان کے اس ڈبے تک کوئی رسائی نہ کر سکے۔ اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی تھیں تاکہ ابا اگر پوچھیں بھی تو وہ میرے سر ڈال دیں گی کہ منی نے اٹھایا تھا۔ ابا زیورات پر کڑی نظر رکھتے تھے کیونکہ وہ ہر ہفتے بیوی سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ کر نشے کا بندوبست کرتے تھے۔ بھائیوں کی جانب سے امی کا کل یہی اثاثہ تھا جو انہیں ملا، وہ اسے یوں لٹا نہیں سکتی تھیں۔ امی کی بات کرنے پر مجھے وہ واقعہ ہو بہو یاد آ گیا، میرے پاؤں میں اس ٹھنڈی چیز کا لگنا، پھر امی کا جاتے وقت احمد فراز کو چیخ کر کہ وہ ڈبہ اٹھانے کا کہنا، ہم لوگوں کا جیپ میں بیٹھنا، وہ سارا منظر، ابا کا لیٹ کر آنا اور پھر چاچا کا لالچی طبیعت، سب کچھ میرے ذہن میں چلنے لگا۔ احمد فراز نے مجھے بھی قبول کر لیا تھا اپنی بیٹی کے طور پر۔ یہ سب انہوں نے امی کی محبت میں کیا۔ اس کے بعد امی اور احمد فراز اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ تب میرے چاچاؤں میں سے ایک نے مجھے دیکھا تو مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس بات کا کلک مجھے بہت دیر تک رہے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 8-9 سال ایک ایسے گھر میں گزارے جو میری ماں کے خلاف تھا، ایک ایسا گھر جہاں میری ماں کو کبھی خوشیاں نہیں ملی، ایسے لوگ جنہوں نے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا۔ لیکن کیا کروں، اب تو میں اپنے گھر کی ہو چکی ہوں، اپنی ماں کی کہانی سن کر انہیں دل سے معاف کر چکی ہوں، مگر پھر بھی میرا دل آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں اتنا عرصہ انہیں کیوں قصوروار سمجھتی رہی۔